نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق غنوں کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی غنے ہیں وہ ترتیب سے پڑھائے جائیں گے، اور سب غنوں کا تعلق نون اور میم سے ہے۔ یہاں نون ساکن اور تنوین کی بات کہی ہے، تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین جب انسان پڑھتا ہے منہ سے ادا کرتا ہے تو وہ آواز نون کی دیتی ہے۔ اس لیے جو قانون نون ساکن کا ہوگا تجوید میں قرات میں، وہی تنوین کا ہوگا ادائیگی کے اعتبار سے۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اور تجوید کی کتابوں میں مختلف صورتوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کیا قواعد ہیں یا کتنے قواعد ہیں، یا نون ساکن اور تنوین کے کتنے احکام ہیں۔ تو لہٰذا نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، یعنی یہ جو نون ساکن اور تنوین ہے اس کے بعد کچھ حروف آئیں گے، ان اعتبار سے اس کے 4 قواعد ہیں۔ پہلا اس کا نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے اخفاء، دوسرا ہے اقلاب، اور تیسرا ہے اظہار، اور چوتھا ہے ادغام۔ اب سب سے پہلا جو اخفاء ہے وہ آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا کہ اخفاء کہاں ہوتا ہے اور کتنے حروف میں ہوتا ہے۔ لہذا نون ساکن اور تنوین کا اخفاء 15 حروف میں ہوتا ہے، اور وہ 15 حروف بے ترتیب یہ ہیں۔ پہلا حرف ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ یہاں تا سے گن کے کاف تک لے کر آئیں، یہ 15 حروف ہیں۔ اب یہ جو 15 حروف ہیں یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے، لہذا اس کا قانون یہ ہے، اخفاء کا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف، یہ اوپر والے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ یعنی اس کا قاعدہ اخفاء مع الغنہ اسے کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ بنے گا کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ اس کو اخفاء حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں کتابوں میں، اخفاء مع الغنہ بھی ہے اور اخفاء حقیقی بھی ہے۔ اب اخفاء مع الغنہ کی آواز کیسے ہے؟ اخفاء خفیہ سے ہے، یعنی اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خفیہ رکھ کر، پوشیدہ رکھ کر۔ یعنی کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا ینفقون، تو ایسے غنہ نہیں کرنا، یہ نون ظاہر ہو رہا ہے، آپ نے پوشیدہ رکھنا ہے۔ اور پوشیدہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز آپ چھپاتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے اخفاء مع الغنہ، نون کا پر غنہ کریں گے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ منہ کے اندر نون کو ظاہر نہیں کر رہے ہو، مخرج سے نون کو ظاہر نہیں کر رہے ہو بلکہ پوشیدہ رکھ رہے ہو۔ اور غنہ ہوتا ہے یہ ایک الف، جیسے ابھی میں بتاتا ہوں کہ نون پر آپ اپنی زبان کی نوک اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے پیچھے جڑ کے ساتھ سختی سے نہیں لگائیں گے، زبان کی نوک نرمی سے لگائیں گے تو بنے گا ينفقون ينفقون۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، یونفی، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے۔ تو اس طرح نون اب آگے ہے شیء قدیر۔ اب تنوین بھی نون کی آواز دیتی ہے، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ زیر نون ان، تو یہ جو ان ہے نون کی آواز دیتی ہے۔ تو اب اس تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قدیر کا قاف آ رہا ہے، تو ادھر بھی کیا ہو گیا؟ اخفاء مع الغنہ۔ تو اب اخفاء مع الغنہ کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو یہ ایک غنے کا نام ہے اخفاء۔ 7 قسم کے غنے ہوں گے،
اور تمام غنوں کے اپنے اپنے نام ہوں گے۔ آج جو آپ نے پڑھا وہ اخفا مع الغنہ پڑھا، اس کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آئیں تو ایسی آواز پیدا کرنی ہے جیسے ينفقون شیء قدیر، ایک الف تک اس کی آواز غننے کی کھینچیں گے۔ تو اس کے بعد یعنی یہ 15 حروف کی الگ الگ مثال انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اخفا مع الغنہ کا قاعدہ یعنی کیا قانون ہے، نون ساکن تنوین کے بعد یہ 15 حرف ہیں تو اس غنے کا نام اخفا ہے اور اس کو کہتے ہیں اخفا مع الغنہ، یعنی اس غنے کو آپ نے پوشیدہ طور پر نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس کی مقدار 1 الف ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔